السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ معیشت کی بحالی کے لیے نجی شعبے کو تمام سہولیات فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت میں نجی شعبے کا اہم کردار ہے۔ بجٹ میں متوسط طبقے پر کم سے کم ٹیکس لگایا، ٹیکس چوڑوں کا خاتمہ کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کی بحالی کے لیے نجی شعبے کو تمام سہولیات فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے عالمی شہرت یافتہ کنسلٹنسی فرم کے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ وفد نے پاکستان میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے تجاویز پیش کیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں تمام شعبوں خصوصاً معدنیات اور توانائی میں سرمایہ کاری کے لامحدود مواقع موجود ہیں۔ دوست ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدوں کو معروف عالمی فرمز کی مشاورت سے مکمل کیا جائے اور حکومت کے حجم میں کمی اور نظام حکومت کو مؤثر بنانے کے لیے بھی ان سے مشاورت کی جائے۔ ملکی معیشت کی ترقی میں نجی شعبے کا کلیدی کردار ہے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال، وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور احد خان چیمہ، وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق مسعود ملک، وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب خان، وفاقی وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری، وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک، وزیر مملکت برائے آئی ٹی شزہ فاطمہ خواجہ اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران شریک تھے۔ قبل ازیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ٹیکس اصلاحات، معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور محصولات میں اضافے کے لیے اقدامات پر اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم کو محصولات بڑھانے کے حوالے سے قلیل مدتی اور وسط مدتی پلان پیش کیا گیا۔ اجلاس میں دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں موجودہ پالیسیوں کے مکمل نفاذ سے ہی ملکی آمدن میں ٹیکسوں کی مد میں اربوں روپے کا اضافہ ممکن ہے۔ ملکی معیشت کی ویلیو چین کی ڈیجیٹائزیشن اور آٹومیشن سے محصولات بڑھیں گی اور معیشت کی ڈاکیومنٹیشن ہو سکے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ٹیکس چوروں، نادہندگان اور ان کی معاونت کرنے والے عناصر کا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے۔ بجٹ کی تیاری کے دوران میں نے واضح ہدایات دیں کہ اشرافیہ کو ٹیکس دینا ہی ہوگا۔ پاکستان کی اردن D8 کانفرنس میں غزہ میں جاری بربریت کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اب وقت ہے کہ غزہ میں ہونے والے مظالم کو روکا جائے۔ پاکستان فلسطین سے متعلق کمیشن آف انکوائری کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ اردن میں ہونے والی D8 کانفرنس میں پاکستان نے غزہ میں جاری بربریت کی مذمت کی ہے۔ اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے نیوز بریفنگ میں بتایا کہ رواں ہفتے پاکستان کی خارجہ امور سے متعلق اہم تھا۔ غزہ کے حوالے سے وزیر خارجہ نے D8 میں شرکت کی۔ D8 کانفرنس میں وزرائے خارجہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اردن میں ہونے والی غزہ کانفرنس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے موقف پیش کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے D8 کانفرنس کے دوران اپنے دیگر ہم منصب سے بھی ملاقات کی اور پاکستان نے غزہ میں جاری بربریت کی شدید مذمت کی۔ بیان میں کہا گیا کہ فلسطین پر UN کی انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے۔ رپورٹ میں نہتے فلسطینیوں کے قتل کے حوالے سے حیران کن انکشافات کیے گئے ہیں۔ اب وقت ہے کہ غزہ میں ہونے والے مظالم کو روکا جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسرائیلی فوج کو فوجی سپلائز پر پابندی لگانے کا مطالبہ بھی کیا۔ ترجمان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی قیادت کے درمیان تہنیتی خطوط کا تبادلہ نہیں ہوا۔ پاکستان فلسطین سے متعلق کمیشن آف انکوائری کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے بیرون ممالک پناہ لینے والوں پر پاسپورٹ کی پابندی کا جواب دینے سے گریز کر لیا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ حکومت پاکستان کے پاسپورٹس اجرا اور امیگریشن معاملات وزارت داخلہ سے متعلق ہیں۔ لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس کا تحریری فیصلہ جاری۔ حیرت ہے حملے میں کوئی پولیس افسر زخمی نہیں ہوا۔ تحریری فیصلے میں ریمارکس۔ دوران عدت نکاح کیس میں عدالت کا فریقین کو نوٹس جاری۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی PTI اور دیگر کو لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس سے بری کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملک عمران نے 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق مقدمے میں کہا گیا کہ ملزمان نے لانگ مارچ کے دوران پولیس پر حملہ کیا۔ حیرت کی بات ہے کہ حملے میں کوئی بھی پولیس افسر زخمی نہیں ہوا۔ ایسا ممکن نہیں کہ 100 سے 150 افراد حملہ آور ہوں اور کوئی زخمی نہ ہو۔ دوسری جانب ایڈیشنل اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے نکاح کیس میں سزا معطلی کی اپیل
کل مقرر کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر زندہ رہا تو 10 دن میں فیصلہ کر دوں گا۔ دوران عدت نکاح کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے فریقین کو نوٹس کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے اور سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ اپیلوں پر سماعت ایڈیشنل اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے کی۔ بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ عثمان ریاض گل ایڈوکیٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ عدالت میں پیش کیا۔ عثمان ریاض گل ایڈوکیٹ نے کہا ڈائریکشن آ چکی ہے، کل کے لیے رکھ لیں۔ جج افضل مجوکا نے کہا اگر میں زندہ رہا تو 10 دنوں میں فیصلہ کر دوں گا، کل ممکن نہیں، بہت سی ضمانت کی درخواستیں لگی ہوئی ہیں، اگر دوسری پارٹی پیش نہ بھی ہوئی تب بھی فیصلہ کر دوں گا۔ عثمان ریاض گل ایڈوکیٹ نے کہا کل کے لیے سماعت رکھ لیں، نوٹس ریکارڈ کا حصہ ہو جائیں گے، جس پر جج افضل مجوکا نے کہا کہ آج کی سماعت کا آرڈر لکھ رہا ہوں، اس میں نوٹس سے بڑا کچھ ہوگا۔ عدالت نے نکاح کیس میں سزا معطلی کی اپیل کل مقرر کرنے کی استدعا مسترد کر دی، جبکہ سزا کے خلاف اپیلیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے اور سزا معطلی کی درخواستوں پر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے کہا خاور مانیکا اور ان کے وکیل 21 جون کو عدالت میں پیش ہوں بصورت دیگر ریکارڈ۔ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن ترجیح، سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کے نفاذ پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میڈیا نمائندگان کا تنخواہوں پر ٹیکس کے خلاف احتجاج۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن ترجیح ہے، سب کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے معاشی ٹیم کے ہمراہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 13% تک لے کر جائیں گے۔ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے لیے پہنچے تو میڈیا نمائندگان کا تنخواہوں پر ٹیکس کے خلاف احتجاج کیا۔ میڈیا نمائندگان نے نشستوں سے کھڑے ہو کر احتجاج کیا اور کہا کہ تنخواہ دار طبقے پر سب سے زیادہ ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا گیا، حکومت متوسط طبقے کے لیے ریلیف کے اقدامات کرے۔ محمد اورنگزیب نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں میں اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ ہوگا، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم ڈی بی ٹیکس لگانے کا فیصلہ عالمی تیل کی کمپنیوں کے دیکھ کر کریں گے۔ عالمی تیل کی کمپنیوں کے معاملات کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ نان فائلرز کی اختراع سمجھ نہیں آتی۔ نان فائلرز کی اختراع شاید ہی کسی اور ملک میں ہوگی۔ نان فائلرز کے کاروبار اور لین دین پر ٹیکس کی شرح بڑھا رہے ہیں۔ نان فائلرز کے لیے بزنس ٹیکس ٹرانزیکشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد انہیں بھی ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے کم از کم چھوٹ برقرار ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس 35% ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف بی آر کی ورک فورس موبلائز ہوئی ہے۔ مفتاح اسماعیل نے 2022 میں فکسڈ ٹیکس کی بات کی تھی۔ آئی ٹی سیکٹر میں نوجوانوں کو سہولیات فراہم کریں گے۔ نوجوانوں کو نوکریاں دینی ہیں اور روزگار ان کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اپریل میں درخواست کی کہ تاجر خود کو رجسٹرڈ کروائیں۔ یہ رضاکارانہ طور پر رجسٹریشن کا طریقہ تھا۔ 31,000 ریٹیلرز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان میں دنیا کی تیسری بڑی فری لانسر پاپولیشن ہے۔ آئی ٹی سیکٹر کے لیے بہت بڑی رقم مختص کی ہے۔ مختص رقم سے آئی ٹی سیکٹر میں انفراسٹرکچر بہتر کیا جا سکے گا۔ ٹریک اینڈ ٹریس کا نظام تمباکو، سیمنٹ، کھاد اور دیگر سیکٹرز میں جانا تھا۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاذ میں شاید مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جس سیکٹر سے نکل جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ حکومت کو پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لانے کے لیے ماحول دینا ہوگا۔ ٹیکسز لیکیج کو کم کرنے کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لایا گیا، جس کا مقصد تمباکو اور سیمنٹ سمیت شعبے میں ٹیکس چوری روکنا تھا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔